ناظرین السلام علیکم. ڈاکٹر دانش اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. 2-3 جملے ہیں, پھر تھوڑا سا کچھ ویڈیوز ہیں وہ میں دکھاؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان از آور ریڈ لائن, ناٹ اینی پالیٹیشنز, ناٹ اینی پالیٹیشین ان پاکستان. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا کہ اس کو اس طریقے سے, جو بہت سے لوگ شاید نہیں سمجھے ہوں, کہ ریڈ لائن کی بات کی جاتی ہے کہ جی عمران خان ہمارے ریڈ لائن ہے, تو کوئی کہتا ہے نواز شریف ہمارے ریڈ لائن ہے, تو کوئی کہتا ہے زرداری صاحب ہمارے ریڈ لائن ہے. بہرحال یہ پولیٹیشین کے ورکر تو نہیں کہتے ہیں, لیکن عمران خان کے ورکر ضرور کہتے ہیں, جس کے اوپر میں صرف یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ریڈ لائن ہے پاکستانی قوم کے لیے تو وہ صرف اور صرف ریڈ لائن پاکستان ہے. اور دوسری بات کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے, اس سسٹم میں ہم لیڈر تو پیدا ہی نہیں کرتے, کوئی مانے یا نہ مانے. ہم تو پولیٹیشین پیدا کرتے ہیں, اور پولیٹیشین صرف ایک چیز دیکھتا ہے, نیکسٹ حکومت. لیڈرز کیا دیکھتا ہے؟ وہ سسٹم ہم پیدا ہی نہیں کرتے کہ لیڈر پیدا ہو, وہ دیکھتا ہے نیکسٹ جنریشن. تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان میں کتنے پولیٹیشین ہیں جو کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پولیٹیشین ہیں یا لیڈر ہیں. مجھے تو کوئی لیڈر نظر نہیں آتا. آئیے سب سے پہلے میں ایک آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں, اور یہ ISI ہے. یہ ISI دنیا کی نمبر 1 آپ کے ایجنسی ہے, جو کئی ایجنسیوں سے اکیلے لڑتی ہے, اور اس کے باوجود دنیا کی نمبر 1 ہے. آئیے ذرا اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں. مجھے کوئی نہیں جانتا, میں اور میرے کام دنیا کی نظروں سے ہمیشہ اجھل رہتے ہیں. ہو سکتا ہے میں آپ کے آس پاس ہی کہیں موجود ہوں, کیمرہ اٹھائے خبروں کی تلاش میں بھاگتا کوئی صحافی, کلاس میں پڑھاتا ہوا کوئی پروفیسر, یا وہ فقیر جو ایک عرصے سے ہندوستان کی فوجی تنصیبات کے آس پاس گھوم رہا ہے, یا پھر برطانیہ اور امریکہ جانے والے بزنس مین میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے, یا پھر آپ ہی کی مسجد کا امام بھی تو ہو سکتا ہوں. ہو سکتا ہے میں کسی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق ایک ہیکر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ایجنٹ, جاسوس, اسپائی. دنیا فقط مجھے انہی ناموں سے جانتی ہے, لیکن میں اپنے دشمنوں میں گھل مل جاتا ہوں. ہر صبح ہر موڑ میری شناخت بدلتی ہے. میں گھات لگاتا ہوں اور انجانے میں اپنے دشمن کو جا دبوچتا ہوں. مجھے کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا, کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. جب تک دشمن کو میری سمجھ آتی ہے, میں اپنا کام مکمل کر کے اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا ہوں. بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی انجان مشن کے انجان موڑ پر میں مارا جاتا ہوں, لیکن کسی کو میری موت کی خبر تک نہیں ہوتی. جیسے پتجھڑ میں پیڑ سے کوئی سوکھا پتا زمین پر آ گرتا ہے, کسی سرائی مٹی میں چپکے سے دفنا دیا جاتا ہے. اگر زندہ بچ جاؤں تو دشمن کی کسی کال کوٹھی میں اپنی موت کا انتظار کرتا رہتا ہوں, اور میرے لوگ میرے نام اور میرے کام سے بے خبر کبھی نہیں جان پاتے کہ میں کون تھا, کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا. لیکن مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی میرا نام اور میرا کام جانے. جی ہاں, میں پاکستان کے دفاع کی آخری لکیر, میں ISI. جی یہ آپ نے دیکھا ISI. میں ابھی پروگرام کروں تو تقریباً کئی پروگرام میرے جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائیں, لیکن ان کا رول ختم نہیں ہو. آئیے جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے, آج ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ ذرا سا دیکھیے عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ذرا اس ویڈیو کو بھی میں نے رکھا ہے آج.
میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے، فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی، پاکستان کے 3 حصے ہوں گے۔ میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے، فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی، پاکستان کے 3 حصے ہوں گے۔ میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے، فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی، پاکستان کے 3 حصے ہوں گے۔ پاکستان کی فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی اور اس کے بعد پاکستان کے 3 حصے ہوں گے۔ بات اسٹیٹمنٹ ایک لحاظ سے جو ہے وہ کمپلیٹ ہے کہ اگر فوج کو ہم نے تباہ کیا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا 3 حصوں میں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے فوج، کون تباہ کرے گا فوج کو؟ 76 سال میں تو ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن ایسی کوشش کون کر رہا ہے؟ آئیے ذرا سا 2 بہت اہم کلپ دیکھیں، اور اس شخص کو اب تک حکومت نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ آئیے پہلا کلپ دیکھتے ہیں شیخ رشید صاحب کا۔ اس بے ایمان، گرفت، دشانت، چور، لٹیرے، ڈاکو، کمینے، بے ایمان نان حکومت کے خاتمے کے لیے نکلو، مرو، مار دو، جلاؤ، گراؤ، اٹھاؤ، باہر آؤ، لاٹھی اٹھاؤ، نیزہ اٹھاؤ، لعنت اس بے شرم حکومت پر۔ اس طرح نہیں، 1000 بار آپ نے کہنا ہے، لعنت اس حکومت پر، 1000 بار لعنت اس حکومت پر۔ مت دیکھو فوج کی طرف، مت دیکھو اداروں کی طرف، میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کو سرحدوں سے خطرہ نہیں ہے، اس پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے۔ میں سے اسمبلی پہ 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں ایسی جمہوریت پہ، لعنت بھیجتا ہوں ایسے وزیر اعظم پہ، لعنت بھیجتا ہوں ایسے چیف منسٹر پہ۔ میں اس اسمبلی کو آگ لگا دوں گا، اس ملک کو آگ لگا دوں گا، اس اسمبلی کو آگ لگا دوں گا۔ جان دیں گے، جان دیں گے، جان دیں گے۔ باہر آؤ، لاٹھی اٹھاؤ، نیزہ اٹھاؤ، شادی عمرے کی طرف مارچ کرو۔ ان کو محلوں سے کھینچ کر نکالیں گے، ان کے کپڑے اتاریں گے، ان پہ کتے چھوڑیں گے، یہ ہماری دولت کے لوٹے ہوئے پیسے۔ میں خود کچھ سیاستدان ہوں، جو سامنے آئے اس کو اڑا دو، مر جاؤ، مار دو۔ اس میٹرو کے چور کو بھی میٹرو کے اوپر گولی ماری ہے، کہ ہم لڑے اور نواز شریف کے محل کو آگ لگا دیں۔ ناظرین، یہ سیاسی بیان نہیں ہے، یہ اکسایا ہے، پاکستان کو جلانے کی بات ہوئی ہے۔ آئیے ایک اور کلپ دیکھیں اس کا۔ میں نے بہت اہم وارننگ کے حالات بتائے ہیں کہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ خونی ہوگا، اور یہ سازش کے تحت اس کے نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ساری دنیا سن لے، اگر عمران خان کا بال بیکا ہوا تو پاکستان میں خانہ جنگی ہو جائے گی، کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر یہ عمران خان کو گرفتار کریں گے پھر اس ملک میں کچھ اور ہوگا۔ جی ناظرین، دیکھیں اس کی اسٹیٹمنٹ اور آج کے حالات، لیکن یہ شخص آج بھی باہر ہے، اس کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا ہے۔ یہ ریلیٹ کریں اس کی ساری اسٹیٹمنٹ اور آج پاکستان کہاں کہاں جل رہا ہے۔ آئیے یہ آخری آڈیو میں سناتا ہوں کہ اس میں کیا پلاننگ ہے۔ بہت ساری آڈیو ہیں لیکن میں ایک آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تمام گروپوں میں میری آواز سننے والوں، خاص طور پر سوشل میڈیا کی ٹیم، آج امتحان کا وقت ہے۔ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے ساتھ میں کورٹ کمانڈر ہاؤس پہنچ چکا ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اعجاز چودھری صاحب اور محمود رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت ہم کورٹ کمانڈر ہاؤس کر کے باہر پہنچ چکے ہیں۔ آج خان صاحب کا امتحان ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا۔
डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। एजाज चौधरी साहब ने भी मुझसे वादा किया है, हम रुकेंगे नहीं। तमाम पीटीआई के टाइगर्स कोर कमांडर के घर फौरी तौर पर पहुंचे। वेलकम बैक जी, हमारे साथ गेस्ट हैं। आइए, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सीनियर सियासतदान, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला गुल साहब, तज़िया निगार, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सर इमरान खान और इनकी तंजीम अब पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन गई है, ये स्टेटमेंट मेरे पास आया है, आप इससे मुत्तफिक हैं? डॉक्टर साहब 100% मुत्तफिक हूँ। जी बोलें सर, ये जो हालात हैं इसके ऊपर बात करें आप। डॉक्टर साहब देखें, हालात सबके सामने हैं और ये हालात हम कुछ अर्सा पहले से देख रहे थे, बल्कि जिस वक्त लॉन्ग मार्च शुरू हुआ हमने इन हालात की उस वक्त निशानदेही की थी और बबांग दोहल की थी और खुल कर की थी, और एक एक चीज़ को खोल के रखा था कि जिस डायरेक्शन के अंदर काम जा रहा है ये डायरेक्शन ठीक नहीं है। और उस वक्त खैरखाई करते हुए इमरान खान को ये कहा था कि आप एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट को जारी रखें, आप एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के तौर पर चलें, ना कि किसी भी कल्ट के हीरो या उसके किसी भी गॉड फादर के तौर पर या उसके किसी भी बड़े एक देवता की हैसियत के अंदर। और उस वक्त भी हमने लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की थी कि मेन एम ऑफ दिस लॉन्ग मार्च इज़ नॉट आज़ादी मार्च, जो भी कुछ भी कहानियाँ थीं, उसका एम ये था कि खूनी इनकलाब आए, और वो एक 1 पॉइंट एजेंडा था कि दे वांटेड अ पर्सन, अपनी पसंद के एक आदमी को वो चाहता था कि ये पाकिस्तान आर्मी का और सबसे बड़े इदारे का सरबराह बन जाए, और उसके बाद इनके और डिज़ाइन से हम लोगों को कहते रहे कि असल डिज़ाइन और है, बच्चों को बचाओ और अपने बच्चों को इसके हाथ न लगने दो, ये बच्चे कत्ल हो जाएंगे या बच्चे कत्ल कर देंगे, नुकसान इस मुल्क का हो जाएगा। ये चीज़ मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ और 3 दिन में ये चीज़ आपके सामने वाज़े हो गई है। अब माँ बाप पे, मैं आज मियांवाली की एक क्लिप देख रहा था, पीएफ का जो बेस है उसकी तरफ लड़के जा रहे थे, और मैं क्या सोच रहा था कि ये जो बच्चे जा रहे हैं, कल इन्होंने कहीं इम्तिहान देना है, कल इन्होंने कहीं वीज़ा अप्लाई करना है, कल इन्होंने कहीं यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना है। ये जो हमला कर रहे हैं इनके ऊपर एक FIR हो जानी है, क्योंकि वो क्राइम ऐसा कर रहे हैं कि FIR तो होगी, उसके बाद इनकी सारी की सारी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। उसका जवाब इमरान खान देगा, उसका जवाब इमरान खान के बेटे तो द मोस्ट प्रिंसली लाइफ इन द वर्ल्ड उसके ऊपर है, उसका जवाब देगा कौन? ये तो बर्बाद हो जाएंगे ये जो बच्चे हैं। इस चीज़ का मुझे तो कोई शक नहीं था। हाँ, ये हो गया कि इन पिछले 3 दिनों के अंदर जो पीट रहे थे हम कितने अरसे से कि अल्लाह का वास्ते अपनी औलादों को बचाओ, अपने सिस्टम को बचाओ, इस मुल्क को एक लाइन में लेके आएँ, आज आपने 3 दिनों में देख लिया। अब कहानी क्या है? कहानी को ये है कि कोई कश्मीर फतह हो रहा था, कहानी को ये है कि कोई AP फ़कीर है जिसके बारे में को बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है, कहानी है को डॉक्टर इसरार अहमद साहब आ गए हैं, कहानी है को हकीम सईद जैसी शख्सियत ने कोई ऐसा काम कर दिया, या AP फ़कीर की पुरानी चार्ज या वो आफरीदी की कहानी आ गई है कि उस तरह के रोल मॉडल्स हैं, या वो लोग हैं, कुछ हो गया जो लोग निकल आएंगे। मैं अभी यानी अब आप देखें ना, एक आदमी 190 मिलियन पाउंड्स का जो एम्बेजलमेंट है, जो इस मुल्क के पैसे के साथ 60 अरब रुपए के साथ उसको वेव ऑफ किया जाता है इल्लीगली, और उसके लियू में फिर बहुत सारी जायदादें ली जाती हैं और हीरों के सेट लिए जाते हैं। कहानी नैब के एक बहुत बड़े केस की है, जो कि एक बहुत बड़ी सीट पर इस मुल्क के ऊपर बराजमान एक आदमी बग़ैर ख़त को बताए हुए खुफिया साइन करके उस तमाम चीज़ को वेव ऑफ कर देता है। कहानी तो इस सवाल जवाब की है। आप मुझे ये बताएं कि मैं तो किसी ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिला था कि यहाँ पे ऑनेस्टी है, यहाँ पे अहलियत को फ़रोग़ होगा। कहानी करप्शन की है, कहानी नाअहलियत की है, और बच्चे क्यों बाहर निकले हुए हैं? और निकलने से पहले इमरान खान अपने प्रोग्राम के अंदर उनको रहा है कि मैं अंदर जा रहा हूँ और तुमने निकल कर बाहर आग लगा देनी है। यहाँ पर मैं बात रोकते हुए आपको असल चीज़ की तरफ लेके आता हूँ। डॉक्टर साहब, इन्होंने सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, इनका एक ग्रुप है मैसेंजर के अंदर, एक ख़ास तौर की VPN है, उसको ये ऑपरेट कर रहे हैं, और वहाँ पर फवाद चौधरी वगैरह और किस्म की इनकी मूवमेंट चलाते हैं। इनके इस किस्म के डॉक्ट्राइन को ले कर चलने वाली एक अलहदा टीम है। KP की अलहदा टीम है, पंजाब की अलहदा है, सिंध की अलहदा है, बलूचिस्तान में ये अलहदा है। ये लोग
ان واٹس ایپ ان میسنجرز کے گروپ میں بڑی ہائی فائی قسم کی ایک یہ لگاتے ہیں وی پی این سیکیورٹی. وہ میسج آتا ہے 3 منٹ بعد اڑ جاتا ہے. وہاں پہ ان کو رات کو میں ٹی وی ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, انہی کے اندر سے میرا ایک برخوردار ہے جو پیٹریوٹ ہے, جس کو سمجھ آ گئی ہے, وہ مجھے چیزیں بتا دیتا ہے. انہی کے اندر سے مجھے اس بچے نے رات کو, میں 8:02 پہ ٹی وی پروگرام پہ تھا, اس نے کہا خرم بھائی کال کی. میں نے کہا کال بند کی. اس نے کہا ایمرجنسی. میں نے کہا مجھے میسج کرو. وہ مجھے کہتا ہے کہ آج رات کو املاک, پولیس, تھانے, ہاسپٹل, اپنا یہ جو تھانے, کچہری اور فوج کی جو تنصیبات ہیں, گورنمنٹ کی ریڈیو اسٹیشنز, ان کو آگ لگا دیں گے. میں نے کہا یہ تمہیں کس نے کہا ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے, کہاں کی یہ خبر ہے؟ اس نے کہا پی ٹی آئی لیڈرشپ کی طرف سے یہ جو ہے یہ چیز پیس آن ہو گئی ہے ان کی تنظیموں کو. 8 بجے سے, یہ تو مجھے 8 بجے بتا رہے ہیں, اس سے پہلے ہوا ہوگا, اس کے پاس خبر لیٹ ہوئی ہوگی. آپ پورے کا پورا کل کا سٹائل دیکھ لیں, اس کے بعد رات کی ان کی موومنٹس دیکھ لیں. ان کا جانا, ان کا تنصیبات کو آگ لگانا, ان کا تھانوں کو آگ لگا دینا, ان کا سیشن کورٹ کو آگ لگا دینا, بچوں کو باپ کے ساتھ, چھوٹی بچیوں کو روڈ پہ گزرنے نہیں دینا اور ان کو مارنا. یہ کوئی, اور پھر اس کے بعد ایک موومنٹ کھڑی کرنے کی کوشش کرنا کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کیا. یہ ان کا ایک واردات کا طریقہ ہے. ہم نے یہ نہیں کیا, یہ کوئی اور لوگ ہیں, اور لوگوں میں ایک اور ڈسپٹیو موو دینے کی کوشش کرنا جیسے یہ خود کرایا جا رہا ہے. یہ ڈسپشن, جھوٹ, فراڈ, ہر قسم کی زیادتی کے بعد جو فائنل ان کا فیز تھا وہ آپ کے پاس 2 دن سے سامنے چل رہا ہے. آپ کو اور ہمارا کام یہی ہے کہ ہم پوری میں آگے بہت ہی امپورٹنٹ آپ سے سوال کروں گا. ذرا سا عبداللہ گل صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. اور عبداللہ گل صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں, میں ایک بریک لے لوں تاکہ آپ کو کھل کر 5 سے 7 منٹ ملے تاکہ آپ بھرپور طریقے سے بول سکیں. ناظرین بریک لوں گا, پھر واپس آؤں گا. ویلکم بیک. جی عبداللہ گل صاحب, عمران خان نے جو نفرت فوج کے خلاف اس گروپ میں ڈالی, میں گروپ کہوں گا کیونکہ عوام تو ماشاءاللہ آج بھی پاکستان کی فوج کے پیچھے کھڑی ہے, لیکن ایک گروپ کو جو نفرت فوج کی ڈالی تھی, وہ سر 9 مئی کو ہم نے اس کا عملی نمونہ دیکھا. اور آڈیو لیکس جس کے بارے میں یہ ذکر کر رہے ہیں حمید روکڑی صاحب, وہ آڈیو لیکس تو اب آ گئی ہیں کہ کئی ان کے لیڈرز اس میں انوالو ہیں کہ کور کمانڈر, آفس, ہاؤس, ملٹری ہاؤس, دوسری جگہوں پر حملے کیے جائیں اور اسے جلایا جائے. جی عبداللہ گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں آپ کی جو ویڈیو ہے اس کے اوپر رسپونڈ کرنا چاہوں گا, جس کے اندر کوئی بھی محب وطن شخص جو ہے, چاہے جو بھی ہو, میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی یہ بات کر سکے کہ ملک کے 3 حصے ہو جائیں گے اور فوج اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ بات کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بات تو غور کرنے والی بات ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں, جس دن عمران خان صاحب آئے تھے, میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کو تبدیل کر دیں گے. یہ میں آن ریکارڈ موجود ہوں, اور اس کا مطلب ہے کہ he will change the ideological and geographical boundaries. اس کے بعد آپ چلتے جائیے. اب یہ شیخ رشید صاحب کو دیکھیں. شیخ رشید صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ہم یہ کر دیں گے, ہم جلا دیں گے. میرا ملک ہے شیخ رشید, یہ اس کو جلانے کسی کو نہیں دیں گے. یہ میں بات بڑا واضح بتا دوں, اس ملک کو جو جلائے گا نا وہ اپنے عذاب میں خود جل جائے گا. اور پاکستان کے ٹکڑے کرنے والے کے نا, جو پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے, یہ قوم اس کے 3 نہیں 3000 ٹکڑے کر دے گی. یہ میں آپ کو بڑا واضح بتا رہا ہوں. یہ پاکستان بڑی قربانیوں کا بنا ہے. یہ پاکستان شہداء کے خون سے بنا ہے. یہ پاکستان ولیوں کی دعاؤں سے بنا ہے. یہ پاکستان پیغمبر کی جو ہے خصوصی ہدایت کے اوپر بنا ہے. یہ پاکستان ایسے لے جائیں گے؟ کیا مذاق ہے؟ بات ہے پاکستان کو جو ہے آپ کچھ کر دیں گے. ان کو میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی مقدمہ, میں لے کے جاؤں گا ان کے خلاف جو ہے میرے پاکستان کو آگ لگانے والے, گھراؤ, جلاؤ, مار ڈالو. یہ کون سی زبان استعمال ہو رہی ہے؟ یہ کیا طریقہ کار استعمال ہے؟ جو وہاں جا کے گیٹ نمبر 4 کے اوپر جا کے اپنے جوتیاں چکھاتے پھرتے تھے, آج جا کے پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. ان کی زبانیں نہ کھینچ لیں, ہم مذاق بنا لیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ. اب آتے ہیں دوسری بات کے اوپر. جو خواہش ہوتی تھی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو خواہش ہوتی تھی
کہ بھارت نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ آئیں گے اور چائے پیئیں گے اور جم خانہ کلب کے اندر. آج بھارت کی خواہش کو تو ملیا میٹ کر دیا. بھارت اپنی 4 سٹار جنرل کی جیپ چھوڑ کے جو ہے وہ یہاں سے بھاگ گیا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھارت آج کتنا خوش ہے. اس میں وہاں فتح کے اور خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ پاکستان کے جناح ہاؤس، محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ بانی پاکستان کے ذاتی گھر جو کہ کور کمانڈر صاحب کے استعمال میں تھا، اس کو آگ لگا دی گئی. اور یہ آگ ایسے نہیں لگی، یہ آگ باقاعدہ آپ کیمیکلز لے کے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تیلی لے نہ آپ لگائیں، ابھی آپ آگ لگائیں نہیں لگتی. کیسے فرش اکھاڑ دیے گئے ہیں. یہ فرش ایسے اکھڑتے ہیں کیا؟ آگ سے اکھڑتے ہیں کیا؟ یہ ڈنڈے جو ہیں یہ بازار میں آپ ابھی جا کے لے کے آئیں، یہ ڈنڈا یہ سوٹیاں نہیں ہیں جو بازار سے توڑی ہوئی ہیں، یہ جو کوئی وہاں سے آپ نے درخت سے توڑنی ہے. یہ موٹے بڑے بات مطلب ایک پراپر ڈنڈے بنے ہوئے ہیں، یہ جتھا بردار ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے. ہم نے تو ماضی کے اندر تو 25 مئی کو اسلام آباد کس نے جلایا تھا؟ اس کے بعد پولیس والوں کے اوپر پیٹرول بم کس نے پھینکے زمان پارک میں؟ کس نے پولیس کی گاڑیاں جو ہیں وہ اٹھا کے نہر میں پھینک دی، ان کو جلا دیا؟ جو کل 26 گاڑیاں پولیس کی جو ہے وہ نظر آتش کر دی گئی. افواج پاکستان کے جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر GHQ پہ جہاں بھارت حملہ نہیں کر سکتا وہاں جو ہے وہ انہوں نے جا کے جتھے بھیجے. آپ مجھے بتائیں کہ TTI غور سے سنیں، TTI کیا تحریک طالبان پاکستان جو ہے کیا وہی ایجنڈا نہیں چاہتی؟ کیا تحریک طالبان پاکستان جو ہے اپنے مقصد کا ایجنڈا جو ہے جو پاکستان کے اندر ان کی سوچ کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایجنڈا جو ہے وہ نافذ العمل ہو، اس کے لیے وہ حربے کا استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے وہ فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ یہ کس کس جگہ گئے ہیں جہاں دہشت گرد جاتے تھے؟ GHQ جانے کے لیے دہشت گرد تیار رہتے تھے، فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیررسٹ جو ہے وہ تیار رہتے تھے. اسی طریقے سے جو سرکاری املاک کو جو ہے اور افواج پاکستان کو نشانہ بنانا، پولیس کو نشانہ بنانا، یہ دہشت گرد چاہتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ PTP کا یہ ایجنڈا ہے تو PTI کیا کر رہی ہے یہ بتا دیں نا آپ، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ PTI کیا کر رہی ہے. اب آتے ہیں اس کے اوپر، کوئی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عباد فاروق صاحب کی جو بات آپ نے بتائی، ان کو صاحب بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ ٹکٹ ہولڈر ہے. انہوں نے جو ہے بات کی ہے، یہ اگر اتنے سچے ہیں تو میں ان کو ٹی وی پہ چیلنج کر رہا ہوں، آئیں یہ اپنا فورینزک کے لیے جو ہے وہ درخواست دیں سپریم کورٹ میں اور کہیں کہ یہ فورینزک غلط ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ بتائیں کہ ان کی ویڈیو جو ہے وہ فورینزک کروائیں اور کہیں کہ غلط ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس ہم کٹھے چلیں گے. اسی طریقے سے جو ہے شیخ امتیاز اور وہ جو دوسرا آدمی ہے اس کے آپس میں جو گفتگو ہے اس کو کیوں نہیں ڈسون کیا گیا؟ جب پاکستان آرمی کے چیف کو اور سابق چیف کے چہروں کے اوپر، ان کی وردیوں کے اوپر جن کے اوپر پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، ان کو جوتے مارے جا رہے تھے برطانیہ کے اندر، کیا PTI کی لیڈرشپ نے اس کی مذمت کی؟ کیا ان کو شو کاز نوٹس ملے؟ کیا ان لوگوں کو جو ہے ان کی پارٹی رکنیت جو ہے وہ آپ نے منسوخ کی؟ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات غور سے سنیے گا، ان کو سزائیں ملنی چاہیے. یہ افواج پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. اس لیے کیونکہ وہ حافظ قرآن ایک آرمی چیف بن گیا آپ کا، اس لیے سزا ملنی چاہیے. کیونکہ مغرب کو حافظ قرآن برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ مغرب کو جو ہے وہ ان کے ایجنڈے کے اندر راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے. یہود اور ہنود کو جو ہے وہ سینے پہ مونگ ڈل رہا ہے. اس لیے یہ اس حافظ قرآن جنرل عاصم کو ضرور سزا دینی چاہیے، کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے، وہ ایک ایماندار، سچا اور اچھا مسلمان ہے اور ایک صحیح پاکستانی محافظ ہے. اس لیے اس کو سزا ملنی چاہیے. جنرل فیصل نصیر کو سزا ملنی چاہیے، بالکل سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. انہوں نے کلبھوشن یادو کو کیوں پکڑا؟ انہوں نے کلبھوشن یادو کے نیٹ ورک کو کیوں پکڑا؟ انہوں نے دہشت گردوں کو جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز اور کرنا چاہتے تھے ان کو جو ہے کیوں جہنم واصل کیا؟ ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ان کو سزا اس لیے مل رہی ہے کیونکہ وہ دشمن کے لوگوں کو مار رہے تھے. آپ دیکھیں تو صحیح، طوطے کی جان، جو جادوگر کی جان ہے وہ طوطے کے اندر موجود ہے. جنرل ندیم انجم کو سزا ملنی چاہیے، اس لیے کیونکہ جنرل ندیم انجم نے مثالی کردار ادا کیا.
انہوں نے الحمدللہ ان کی ذات کے اوپر 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی، اس لیے ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ ہے ٹھیک ہے. میں آگے آپ سے آگے کہتا ہے یہ ان کو برا نہ کہو، یہ عمران خان ہمارا دوست ہے، یہ وہ بولا ہے میجر گورو نے کہ عمران خان ہمارا دوست ہے، اس کو برا نہ کہو. یہ وہ کام کر رکھا ہے، اس نے پاکستان کے اندر پاکستان کی فوجیوں کی وردی پھاڑ دی ہے. یہ ہمارا دوست ہے، یہ دشمن نہیں. ٹھیک ہے. میں آگے آپ سے بات کروں گا. میں آتا ہوں جناب روکڑی صاحب کی طرف. روکڑی صاحب، یہ جو آپ نے بات بتائی ہے، اب تو وہ آڈیوز بہت سارے لوگوں کی آ گئی ہے، اور اس آڈیوز میں باضابطہ آرمی کے مختلف جگہوں پر حملے. ہم نے تو دیکھا سر، جو 65 کے شہیدوں کی تصویریں تھیں اسے جلا دی گئیں، ٹینکس اٹھا کر جو ہے اس کو جلا دیا گیا، جنا جس طرح کا اسے جلا دیا گیا. کور کمانڈر آفس میں گئے، ہم نے تو گالیاں سنی، ہم نے تو دھمکیاں سنی، ہم نے وہی الفاظ سنے جو عمران خان کے جلسے اور جلوس میں تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ انہوں نے جو کیا ہے، اس کا صحیح ذمہ دار کون ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ کچھ کردار ہیں جو عمران خان کی اس وقت دائیں اور بائیں ہیں، اور جنہوں نے اس پاکستان تحریک انصاف کے ہر اس بندے کو کہ جو اس تحریک انصاف کا اصل چہرہ تھا، انہوں نے ٹھڈے مار کے باہر کیا. یہ جو شخص، یہ جس کی آڈیو آئی ہوئی ہے، یہ جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے امیر تھے، ان کا داماد ہے. جماعت اسلامی میں کرپشن کی بنیاد پر دھکے دے کے اس کو جماعت اسلامی سے نکالا گیا. اس کا یہ کریکٹر ہے. اور اس وقت آ کے جو پاکستان تحریک انصاف کا حال یہ کر رہا ہے، یہ شخص، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کا، جو پرانے ورکر تھے جیسے عمر چیمہ جیسے لوگوں کا احتسال یہ شخص کر رہا ہے، اس نے تو ہر اس شریف جو اس پارٹی کے اس بندے کو جس نے یہ پارٹی کھڑی کی تھی، اور جو یہ خواب لے کے آئے تھے کہ ہم اہلیت کی بنیاد پہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور پاکستان کو ایک نئے زون میں لے کے آئیں گے، یہ وہ کردار ہیں. کچھ ڈاکٹر یاسمین راشد سے پوچھا جائے کہ کیا ہو گیا، تمہاری عمر اپنی دیکھو، تم کہاں سے کس وقت کی اسٹرگل میں شروع ہو، اور کیا چیز آ کے تم اس ملک کو دینا چاہتی ہو. ڈاکٹر یاسمین راشد سے یہ پوچھنا چاہیے، اور ان تمام کرداروں سے یہ پوچھنا چاہیے. بلکہ آپ کو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ شہباز گل کیوں یہاں سے کس طریقے سے سر چودھری اعجاز صاحب، سر یہاں پہ روکوں گا. چودھری اعجاز کی، علی چودھری کے ساتھ آپ کے آڈیو ہے، علی چودھری کی چودھری اعجاز کے ساتھ، یاسمین راشد کی اعجاز منہاس کے ساتھ، اسی طرح عباد فاروق کے ساتھ، اسی طرح بے شمار لوگوں کی سر آڈیو ہے جو یہ بتا رہے ہیں، طارق رحیم کی ہاشم کے ساتھ، اور شیخ امتیاز کی صغیر وڑائچ کے ساتھ. سر یہ ساری آڈیو بتا رہی ہے کہ آپ حملہ کرو فوج کے اوپر، آپ حملہ کرو فوج. تو سر کہنے، لیکن کیا یہ وہ لوگ سہولت کار جو عمران خان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، سزا سے بچا رہے ہیں، اس کو ضمانت دلوا رہے ہیں، کیا وہ سہولت کار اس طرح تمام تباہی کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ سر 100% جو بھی اس تمام کرائسس کو، کیوس کو پچھلے کتنے عرصے سے دیکھتے ہوئے اس کو بچا رہا ہے اور اس کی اصل صورت میں آشکارا نہیں ہونے دے رہا، اور جس نے بھی اس کو پروٹیکٹ کیا، یہ 2 دن کے اندر جو کچھ ہوا ہے they all are responsible for this، اور اس کو پاکستان کسی بھی صورت کبھی بھی نہیں بھولے گا. میں عبداللہ گل بھائی ہے میرا، میں ان کی بات سن رہا تھا، قصور نہیں ہے. مجھے فخر ہے کہ آج حافظ صاحب چیف آف آرمی سٹاف ہے. مجھے آج فخر ہے کہ آصف علی زرداری کا جو سٹینس ہے، مجھے آج فخر ہوتا ہے کہ ایک مرد کے بچے نے ایک سٹینس لیا. ساری میں وہ چیزیں بھول گیا ہوں جو مجھے پڑھائی گئی تھیں کہ یہ کرپٹ ہے، وہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، وہ کرپٹ ہے. مجھے آج نواز شریف بہتر نظر آتا ہے. بات یہ ہے سر، فضل الرحمان کا چہرہ مجھے آج بہتر نظر آتا ہے. میں ان تمام چیزوں کو بھول کر جن کو مجھے سکھایا گیا تھا، میں ان سے نکل کر آگے آ رہا ہوں. مجھے وہ تمام چہرے جو اس وقت اہم سیٹوں کے اوپر بیٹھ کے اس ملک کو ایک دفاع دے رہے ہیں اور اس ملک میں سے ان تمام نیگیٹیوٹی کو ختم کر رہے ہیں، مجھے ان پر فخر ہے. میں بالکل یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کا عبداللہ گل بھائی اور طریقے سے لے کے گئے، کہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی معلوم ہے، عبداللہ گل کو بھی معلوم ہے کہ کس طریقے سے اس ایک آدمی کا راستہ روکنے کے لیے، حافظ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے کس طریقے کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ بندہ اگر مقام پر آ گیا تو وہ تمام ایول ڈیزائن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا.
اور اللہ تعالیٰ ان تمام کو ناکام کر کے اس کو اس سیٹ کے اوپر لے آیا۔ دوسرا میرا جو دوست ہے، بھائی ہے، اس کا جس کا یہ نام بہت زیادہ لیتا ہے، عمران خان، جس سے رات کو، یعنی کہ اس کو تکلیف کیا ہے؟ اس کو تکلیف یہ ہے کہ جب تک یہ اس مقام پر یہ تمام جو ڈرامہ چل رہا ہے اور جو کچھ اس ملک کے ساتھ واردات بڑی کا انہوں نے سوچ رکھا ہے، اور اس بڑی واردات کو آج موقع آیا اور کچھ دنوں کے بعد اور زیادہ کھولیں گے کہ کس کس نے کیا کیا سوچا تھا اس ملک کے ساتھ کرنے کا، اور یہ اس واردات کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک محافظ وطن کھڑا ہوا ہے۔ کریکٹر تو دیکھیں ان لوگوں کے کہ ان کے کریکٹر کیا ہیں، اور الزامات ان لوگوں کے۔ عبداللہ گل کی زندگی اپنی جو ہے وہ اس کا کردار ہے کہ اس نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ I am 52 years old، میری زندگی میرا کردار ہے کہ میں نے کہاں کیسے زندگی گزاری ہے، میں اچھائی کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ برائی کے لیے۔ ٹھیک ہے سر، ڈاکٹر صاحب کون کیا ہے، قوم کو یہ سمجھ آ جائے۔ جی سر، جی ٹھیک ہے سر، میں ذرا ٹائم میرے پاس لمیٹڈ ہے، معافی چاہتا ہوں، سب کو دینا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا ناظرین، پھر واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ عبداللہ صاحب، دو سوال رکھتا ہوں، آپ جو بھی بولنا چاہیں، آپ کے پاس 7 منٹ ہے۔ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر، عمران خان نے جو آج تباہی کی ہے، یا ان کے لوگوں نے جو تباہی کی ہے، جس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں دشمن ملک بھارت میں بہت بڑی تعداد میں، اس تباہی کے ذمہ دار جہاں عمران خان اور ان کے یہ لیڈر اور ان کے یہ دہشت گرد ہیں، وہیں اس کے ذمہ دار وہ سہولت کار نہیں ہیں جنہوں نے عمران کے ہر غلط کام کو پروٹیکٹ کیا، ایک چیز۔ اور دوسرا یہ کہ ISPR نے جو آج بیان دیا ہے، اس میں یہ کہا کہ ان کی پلاننگ تھی کہ فوج اس میں انوالو ہوتی اور اس کا یہ سیاسی فائدہ اٹھاتے۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل اس میں جو فوج کے انوالومنٹ کی بات ہے، جو آپ کا دوسرا سوال ہے، اس کا تو ایک آپ کو پتہ ہے نا، مدر ان لا کا باقاعدہ آیا ہوا ہے کہ کم بخت مارشل لا لگاتے ہی نہیں ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ میرے نہیں ہیں۔ اور وہ چاہتے کیا تھے، یعنی کہ وہ کہتے تھے نہ ہم کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر عدالت میں آپ خود ضمانت کرانے جائیں اور عدالت آپ کو جو ہے اور پھر خود ہی اس کے اوپر حملہ کروا دیں، پھر آپ کو پولیس پکڑنے آئے عدالت کے حکم پہ، تو آپ جو ہے وہ پر جو ہے پیٹرول بم پھینکنا شروع کر دیں، ان کو مار بگائیں، آپ جو بھی۔ اور اگر آپ کی بات نہ مانی جائے تو آپ فوج کو جو ہے نشانہ بنائیں اور فوج کی تنصیبات کے اوپر حملہ کر دیں۔ فوج نے بڑا، میرے خیال میں بہادرانہ، خرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ فوج نے اتنا تحمل اور صبر سے کا مظاہرہ کیا ہو۔ اس کو کمزوری بالکل نہ سمجھیں، یہ ان کی حکمت عملی تھی کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے مغرب دنیا کے اندر جو عمران خان صاحب نے آپ کے ساتھ ہی بریڈ شیرمن اور ٹیڈ لیو حوالے سے جو ہے ایک بڑا مفصل ہمارا پروگرام ہوا، جس کے اندر تمام مغرب کے اتنے خاص طور پہ یہودی اہلکار ہیں، وہ تمام کے تمام ان کو جو ہے وہ سپورٹ وہاں سے فراہم کرتے ہیں۔ لیکن آج وہ بھی مغرب بھی کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا کہ قانون کے مطابق جو بھی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو صورتحال ہے کہ کیا یہ پلاننگ کے بغیر ہو رہا ہے؟ تو پلاننگ تو پوری ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اندر باقاعدہ جو کور کمانڈر ہاؤس میں گئے ہیں، وہ کیمیکلز لے کے گئے ہیں، ایک ایک جگہ جل گئی ہے۔ اس کے اندر حد تو یہ ہے کہ جو مسجد تھی وہ بھی جلا دی گئی ہے۔ جو مسجد کون جلائے گا؟ اب آپ نے نشان حیدر کی ذکر کیا، نشان حیدر جو ہیں وہ تو ہمارے قوم کا فخر ہے، چاندی کا ماڈل جو ہے وہ پورے عالم اسلام میں ہماری طاقت اور ہماری ایک جو خوبصورتی ہے اس کو جو ہے بتاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کون جلا سکتا ہے؟ یہ کوئی میرا خیال ہے خیر خواہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ اس کے سہولت کار، دیکھیں جو سہولت کار ہیں چاہے وہ کسی بھی جگہ تھے، میرے خیال میں اب کچھ کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے ریاست اور ریاستی اداروں کو، ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ انصاف کرنے سے کبھی بھی جو ہے معاشروں میں کمزوری نہیں آتی بلکہ اس کے اندر تقویت آتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو آپ کے اس کے اوپر مناظر چل رہے ہیں، یہ ایک ایمبولینس کے ہیں، جو ایدھی کی ایمبولینس ہے، وہ ایدھی جس کا پوری دنیا میں انسانیت کے حوالے سے خدمت کے لیے نام ہے، اور اس سے تقریباً خرم صاحب جانتے ہیں کہ یہاں سے تقریباً 2.5 منٹ کی واک کے اوپر باقاعدہ پروونشل اسمبلی جو ہے KP کے آ جاتی ہے۔
تو بالا حصار کے اوپر رینجر ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیوں کیا گیا اور وہاں سے اسمبلی کا رخ کیوں نہیں کیا گیا؟ یعنی کہ ترجیحات بڑے عرصے سے یہی چل رہی تھیں اور یہ اس کی انٹیلیجنس رپورٹس بھی تھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بتایا یہ جا رہا ہے، دیکھیں نا، کچھ ایسے لوگ سہولت کار تھے جو بتا رہے تھے کہ کیا کرو گے تو اس کے اوپر فوج کی طرف سے کیا ری ایکشن آئے گا. یہ بات جو ہے یہ بڑی گمبھیر ہے، یہ غور طلب ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان ایک بہت بڑی کاؤنٹر ٹیررزم کی جنگ لڑ رہا ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے. ہمارے گلوبل چیلنجز ہیں، ہمارے ریجنل چیلنجز ہیں، ہمارے ڈومیسٹک چیلنجز ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آئے وزیر خارجہ چائنا کے، تو تمام سال عدلیہ کا غم کسی کو نہیں آیا، عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کا خیال نہیں آیا. لیکن عین اس وقت جب کہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہونی تھی چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ مل کے، اور ایک ایسے وقت میں جب ہمارے آرمی چیف جو ہے 58 ارب ڈالر کا ایک ایسا منصوبہ پاکستان میں لے کے آئے جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور اس منصوبے کا جو ہے وہ یہاں اس کو پایا تکمیل پہنچانا جانا تھا، اس معاملے کو آگے بڑھایا جانا تھا. اس ٹائم پہ ہم نے احتجاج کی کال اس ٹائم پہ سیٹرڈے کو دے دی، جبکہ ہم یہ سنڈے یا منڈے کو. سر 2014 میں بھی چین کے صدر آ رہے تھے تو اس وقت بھی یہ جو بہت بڑا دھرنا دیا گیا تھا. سر یہ تو مجھے ان کے سفیر نے خود اس بات کا کہا تھا کہ ہمیں یہ بہت افسوس ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ پچھلے دروازے سے جائیں، چین کا صدر چور نہیں ہے جو پچھلے دروازے سے جائے گا وہ سامنے. یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمیں غور کرنا ہے. میں ایک سوال ذرا روکڑی صاحب سے کر لوں، ٹائم بالکل. جی بولیں. اگر ہوا ہے تو یہ کیا عدالت نے دیا ہے اور عدالت نے اس گرفتاری کو جائز دیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیس نیب بنائے اور حملہ فوج کے سر ٹھیک ہے، یہ تو نہیں پتا چل رہا کہ اس کا مقاصد کیا ہے. یہ تو کلیئر ہے سر کہ قانونی ہے، اور پوری دنیا نے بھی کہہ دیا، اور آج تو برطانیہ کے اس کا بھی آ گیا کہ یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے. روکڑی صاحب میرے پاس صرف 1 سے 1.5 منٹ ہے. میرا ایک سوال ہے کہ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ دہشت گردی کی ہے، انہوں نے یہ دہشت گرد تنظیم ہے، عمران خان دہشت گردی کرا رہے ہیں اس ملک میں، یہ حکومت کا وزیر اعظم ہے، آج کا بیان بھی ہے. لیکن دوسری طرف اس دہشت گرد تنظیم پر پابندی لگاتے ہوئے ان کے ٹانگیں کانپتی ہیں ان وزیر اعظم کی کابینہ کی کہ نہیں جناب ہم سیاسی لوگ ہیں. تو دہشت گرد تنظیموں پہ پابندی لگانا کیا غلط ہے؟ اور اگر یہ دہشت گرد تنظیم نہیں ہے تو پھر ڈکلیئر کریں، پھر سیاسی تنظیم کہیں. جی آپ کے پاس 1 منٹ ہے سر، کیا بولیں گے؟ ڈاکٹر صاحب 1 منٹ کافی ہے، آپ کے 1 منٹ پہ آپ کو پتہ ہے میں گزارا کر جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو ایکشنز کل سے لے کے آج تک ہوئے ہیں، چھوڑ دیں کون کیا کہہ رہا ہے، ان تمام ایکشن کو ایویلویٹ کر لیا جائے، ان کے بعد